کہتے اب حسین نہیں ہے کوئی بھی، اس وجہ سے امت در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ کوئی حسین ابن علی ہوتا تو امت اس طرح ٹھوکریں نہ کھاتی۔ کوئی قیادت نہیں ہے امت کے پاس، ہور بننے کے لیے تو بہت سارے لوگ تڑپ رہے ہیں عوام میں، مگر آگے کوئی حسین ہو تو ہور اپنی جان قربان کرے، آگے حسین کوئی نہ ہو تو ہور کیا کریں؟ ہور تو تڑپ رہے ہیں دن رات۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ جب امام حسین سے ہم محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں جھوٹ سے نفرت کرنی ہوگی۔ جھوٹ سے نفرت اے نہیں ہونا کہ پورا سال جھوٹ تے 10 محرم نو ایک دے گی امام حسین دی نام تے حسینیت زندہ باد۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ ہے، نفس کو دھوکہ ہے۔ اللہ کے دربار میں کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اور پھر میری اور آپ کی دیگوں کا امام حسین کو کوئی ضرورت ہے؟ جن پر قیامت تک نماز میں درود پڑھنا لازم ہے، ان کو ہماری دیگیں چاہیے۔ کردار نہ بدلا تو نام لینے سے نجات تو نہیں ہوگی۔ اگر ہمیں سارا سال شرابیوں اور زانیوں سے محبت ہے، ڈاکوؤں اور لٹیروں سے محبت ہے، دین کے دشمنوں اور غداروں سے محبت ہے، 10 محرم کو حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگا کے دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، کسی کو دے رہے ہیں؟ کس کو دے رہے ہیں؟ حسینیت کردار کا نام ہے یا خالی گفتار کا؟ کردار کا نام ہے، تو کردار نہ بدلا تو گفتار سے کیا ہو؟ اس لیے سر جھکا کے، آنکھیں بند کر کے اور دل کی آنکھیں کھول کے اور اپنے ضمیر کی عدالت لگا کے مجھے اور آپ کو بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سارا سال کدھر ہوتے ہیں حسینیت والے؟ ہمیں سارا سال کیوں نہیں امام حسین کا کردار یاد آتا؟ آخری باتیں، ملک کی صورتحال کے اندر ہر دن میں کرنٹ ایشوز کئی ہوتے ہیں، اس لیے میں بہت کم کرنٹ ایشو پہ بولتا ہوں، کیونکہ جو چپ رہتا ہوں تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے، سرے محفل جو بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں۔ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر کسی کرنٹ ایشو کو چھیڑ کے پھر اپنے جذبات کو قابو رکھنا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ جو ہے وہ آگ کے اوپر پانی ڈال کے کہیں کہ اب تو نے جلنا بھی ہے، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ایک ہی کام ہو سکتا ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا مسلک ادب ہے، مسلک ہماری سرشت میں، خلقت میں، طبیعت میں، جبلت میں، فطرت میں، ہماری گھٹی میں ہمیں پلایا گیا ہے کہ رسول پاک کی ذات سے نسبت رکھنے والے مدینے کی خاک کے ذرے بھی ہم اپنی آنکھوں کا سرمہ سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اس ملک کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے، صحابہ کرام کی گستاخیوں کا جو ماحول بڑھتا جا رہا ہے، یہ کسی صورت مسلمانوں کو قابل قبول ہے؟ بولیے، قابل قبول ہے؟ نہیں ہے۔ جو ہمیشہ ہنسنے والے لوگ ہوں، اگر وہ بھی رونے بیٹھ جائیں تو سوچنا چاہیے کہ کچھ ہوا ضرور ہے، کوئی وجہ تو ہے نا۔ پھر تو یہ لہجے تلخ آج اس لیے ہیں کہ رسول اللہ کے اس یار غار کو اور یار مزار کو کافر کہا گیا، اور ملک کے ادارے خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بتائیے جی، جس ملک میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھری مجلس میں کافر کہہ دیا جائے، اس ملک میں یہ بات امن قائم کرنے کی بات ہے کہ فساد پھیلانے کی بات ہے؟ تو ملکی اداروں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور یہ پورے ملک سے آواز جو اٹھ رہی ہے، یہ مطالبہ کر رہی ہے آواز کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کافر کا لفظ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں فرمایا، اذ یقول لصاحبہ، جب مصطفیٰ اپنے صحابی ابو بکر سے فرما رہے تھے غار کے اندر کہ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر، اللہ تیرے بھی ساتھ ہے، میرے بھی ساتھ ہے، گھبرانا نہیں۔ جس کی صحابیت نص قرآنی سے، قطعی دلیل آیت قرآنی سے ثابت ہو۔ اس لیے صرف یہ پیغام ہے کہ جو ادارے ہیں وہ اپنا کام کریں، ہوش کے ناخن لیں۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، ملک اس وقت فساد کا متحمل نہیں ہے۔ اگر یہ بات چل پڑی تو اس کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا، یہ آگ اتنی پھیلے گی کہ ہاتھوں سے باہر چلی جائے گی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو میرے آقا کے ساتھ قیامت تک سوئے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں اور ابو بکر اور عمر اپنے روزے سے یوں اٹھیں گے، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، میرے بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا۔ یا رسول اب یہ سنیں کہ
بڑی ٹھنڈے دماغ سے حکومتی اداروں کو اور عہدیداروں کو اور ذمہ داران کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں اور اس طرح کے لوگوں کو فوری طور پہ پکڑ کے قانونی کارروائی کی جائے اور مزید بد امنی پھیلنے سے بچایا جائے، ورنہ حالات ہاتھ سے نکل جائیں گے، حالات ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ رسول اللہ کی امت نہ رسول اللہ کی آل اور اہل بیت کی گستاخی برداشت کر سکتی ہے، نہ رسول اللہ کی امت حضور کے صحابہ کی گستاخی برداشت کر سکتی ہے۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے پیغام دیا ہے کہ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ ہمیں یہ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ